نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یہ گندا کام ہے، یہ فاحشہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ زنا سے روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زنا سے منع فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زنا سے جو ہے وہ دور رکھنا چاہتا ہے، اور معاشرہ جو ہے اسی وقت پاک ہوگا جب یہ زنا سے پاک ہوگا، وگرنہ تو کسی کی ماں بہن جو ہے وہ بیٹی، کسی کی بہن کسی کی بیٹی ہیں جی، کوئی بھی پاک نہیں رہے گا، معاشرہ تو سارا گندگی کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے آج کا نوجوان وہی گندگی چاہتا ہے کہ وہ زنا کرے؟ اگر آج کا نوجوان زنا کرنا چاہتا ہے تو اسے یاد رکھیے کہ ایک شخص ایسا بھی آیا تھا جس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام بڑے غصے ہوئے ہیں جی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو اسے میرے پاس آنے دو، چھوڑ دو اسے۔ آپ نے فرمایا تو زنا کرنا چاہتا ہے، زنا کی اجازت مانگ رہا ہے؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے، تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے، تیری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتا تو کوئی اور شخص کیسے اسے پسند کرے گا؟ تو معلوم یہ ہوا یہ لین دین ہے جناب۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے دوسرے کی عزت خراب کر دی، ان کا گھر خراب کر دیا اور ہم بچ گئے، نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی نیک سیرت، نیک دامن ہو، پاک دامن ہو، نیک سیرت ہو اس کی بیوی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں جو ہیں وہ نیک سیرت ہوں، پاک دامن ہوں، تو تم خود جو ہے نا، تم آپ جو ہے وہ خود نیک سیرت بھی بنو اور نیک صورت بھی بنو۔ یہ کیسے ہے؟ آپ حرام کاری کرنے والے پھر آگے چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ کام نہ ہو، نہ۔ بلکہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے ایسے ہی ہیں جی، مجھے کہنے لگے بھئی جو شخص کسی کا گھر برباد کرتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ اگر کسی نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کا زنا دیکھے گا۔ کسی کی بیوی کے ساتھ کیا ہے تو وہ یہ معاملات دیکھے گا۔ ہیں جی، یہ قرض ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گندگی سے پاک ہو، صاف ہو، ہمارے گھر والے پاک اور صاف ہوں، ہماری بیویاں جو ہیں نا وہ پاک دامن ہوں اور نیک سیرت بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیک سیرت بنیں، آپ پاک دامن بنیں۔ آپ جو ہے وہ پاک دامن بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر کو بھی پاک بنا دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ وہ شخص ہیں جی، وہ چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، نیک عمل کرنے والا اور کرنے والی ہو، ہیں جی، جب وہ نیک عمل کرنے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی وجہ سے، اس پاک دامنی کی وجہ سے، نیک سیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے۔
اگر پاکیزہ زندگی آپ اپنانا چاہتے ہیں تو آپ زنا سے دور رہیے، گندگی سے دور رہیے، فواحش سے دور رہیے۔ اب اگر آپ اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ خود بچیے۔ جب آپ بچیں گے، کسی کی عزت کو نیلام نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی عزت بھی کوئی نیلام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو اللہ تعالیٰ سب کے اندر شرم و حیا ہم سب کو نصیب فرمائے، اور زندگی کے اندر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔